بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانی ورلڈ کے معزز ناظرین، آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو چلیے سنتے ہیں آج کی خوفناک کہانی، سرکٹی لاش۔ ایمبولینس کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں گاؤں والوں کے کانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور ہر کوئی اپنی چارپائیوں سے اتر کر چھت کی منڈیروں پر کھڑا ہو رہا تھا۔ گاڑی کی تیز روشنیوں کا رخ گاؤں کی طرف تھا اور سائرن کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ آدھی رات کے اس سناٹے میں ایمبولینس کی آوازیں سن سن کر ہر کوئی خوف زدہ ہو رہا تھا اور خدا سے خیر کی دعائیں کر رہا تھا۔ ایمبولینس کچی سڑک سے چلتے چلتے قبرستان کے قریب کھلے میدان میں آ کر رک گئی۔ لوگوں نے چھتوں سے اتر کر اس گراؤنڈ کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ ایمبولینس سے 3 افراد نیچے اترے اور گاڑی سے اسٹریچر نکال کر کسی لاش کو لٹانے میں مصروف تھے۔ گاؤں کے مرد بھی ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ گاؤں والوں کے تمام افراد بھی پورے تھے۔ کوئی بیمار نہ تھا جو کہ اسپتال میں داخل ہوتا اور اس کی لاش آتی۔ پھر یہ کون تھا جس کی لاش تھی؟ یہ سوچیں چھتوں پر کھڑی عورتوں کے ذہنوں سے مسلسل ٹکرا رہی تھیں۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ ماسٹر کبیر کے لڑکے کی لاش ہے جو دوسرے شہر میں کام کرتا تھا۔ اس کی لاش شہر سے کچھ دور پرانے ویرانے میں پڑی تھی۔ سر دھڑ سے علیحدہ تھا اور آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، کان کٹے ہوئے تھے، اس کا چہرہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ لاش کے ساتھ آنے والے 3 مردوں میں ایک ڈرائیور تھا اور 2 اس کے دوست تھے جو اس کی فیکٹری میں ہی کام کرتے تھے۔ لاش کو لے کر گاؤں کی گلیوں میں سے گزر کر ماسٹر کبیر کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ ماسٹر صاحب کو جب اپنے بیٹے راہیل کے قتل کی خبر ملی تو یہ خبر سنتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس بیچارے کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، نہ بیوی تھی اور نہ کوئی اور اولاد، اس کے سہارے ہی زندگی گزار رہا تھا۔ جب اس کا بیٹا کبھی گھر آتا تو خوشی سے پاگل ہو جاتا اور جب وہ واپس چلا جاتا تو اس کے آنے کا انتظار کرتا۔ گھر میں چیخ و پکار بلند ہو رہی تھی، عورتیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں۔ ماسٹر کبیر کو ہوش میں لایا گیا، وہ اپنے بیٹے کی لاش دیکھ دیکھ کر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا، پاگلوں جیسی باتیں کرنے لگا تھا۔ یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ گاؤں والے یہاں کیوں جمع ہیں؟ ہاں میں جانتا ہوں، میرا بیٹا شہر سے آ رہا ہے، اس کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ میرا بیٹا مرا تو نہیں ہے، وہ تو شہر کام کر رہا ہے، میں صبح جاؤں گا اس سے ملنے۔ اس سے باتیں کیے ہوئے نہ جانے کتنے سال بیت گئے ہیں۔ اس بار وہ گاؤں میں آیا تو میں اسے واپس نہیں جانے دوں گا۔ تم لوگ جاؤ، سب لوگ جاؤ، میں صبح جا کر خود اسے لے کر آؤں گا۔ ماسٹر کبیر کی باتیں سن سن کر عورتیں اور زیادہ رو رہی تھیں۔ ماسٹر کبیر ریٹائرڈ ماسٹر تھا اور اب گاؤں کی چوکیداری کرتا تھا۔ گاؤں کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لے رکھی تھی اور آج ادھر ماسٹر کبیر بولے جا رہا تھا، اچھا تم لوگ گھروں کو نہیں جاتے تو نہ جاؤ، میں ابھی جا کر اسے لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ گھر کی چھت پر چڑھنے لگا۔ لوگوں نے اسے پکڑا کہ یہ ہوش میں نہیں ہے، کہیں چھت سے گر نہ پڑے۔ پورے گاؤں کے لوگ ماسٹر کبیر کے گھر جمع تھے، اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ الٹی سیدھی باتیں کیے جا رہا تھا۔ جاگتے ہی رات گزر گئی اور صبح کا اجالا چاروں طرف پھیلنے لگا۔ ماسٹر کبیر کے گھر لوگوں کی آمد و رفت جاری رہی اور دن کے 11 بجے اسے سپرد کر دیا گیا۔ جس نے بھی ماسٹر کبیر کے لڑکے کی میت دیکھی وہ خوف زدہ ہو گیا۔ کھلی آنکھیں، باہر نکلی لمبی زبان، کٹے ہوئے کان۔ گاؤں کے آدمیوں نے ماسٹر کبیر کے گھر صف بچھا کر اوپر بیٹھ گئے، آنے جانے والوں سے افسوس کرتے رہے اور ساتھ ہی ماسٹر کبیر کے بارے میں تذکرہ کرتے رہے کہ اس کا کیا بنے گا۔ کسی کو اتنی خبر نہ تھی کہ ماسٹر کبیر کہاں چلا گیا۔ قبرستان تک تو وہ ان کے ساتھ تھا، بعد میں کہاں گیا کسی کو علم نہ ہوا۔ شام تک ماسٹر کبیر واپس گاؤں نہ آیا تو لوگوں کو تشویش ہوئی اور گاؤں کے چند افراد نے ماسٹر کبیر کی تلاش شروع کر دی۔ سبھی کو خدشہ تھا کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اسے کچھ ہو نہ جائے۔ پوری رات تلاش جاری رہی لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ لوگ مایوس ہو کر واپس آ گئے کہ کہیں وہ دور دراز چلا گیا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی پھر اس کی تلاش شروع ہو گئی اور گاؤں کے لوگ گاؤں سے دور کے جنگلوں کی طرف جانا شروع کر دیا۔ وہاں کافی دیر تلاش کے بعد انہیں ایک جھاڑیوں میں کسی کے سفید کپڑے نظر آئے۔ لوگ ان جھاڑیوں کے قریب گئے تو وہ جھاڑیاں کانٹوں سے بھری پڑی تھیں۔ کانٹوں کے اندر ماسٹر کبیر کی خون زدہ لاش پڑی تھی۔ ان کانٹوں کے اندر جانے سے لوگ گھبرا رہے تھے لیکن ان لوگوں نے ماسٹر کبیر کی لاش کو باہر نکالنا تھا
اور وہ ان کانٹوں بھری جھاڑیوں میں گھسنے لگے اور بڑی مشکل سے ماسٹر کبیر کی لاش ان کانٹوں سے باہر نکال کر لے آئے اور ایک درخت کے نیچے لٹا دی اور مردہ جسم سے لمبے لمبے کانٹے نکالنے لگے۔ کانٹوں کی تیز نوکوں نے ماسٹر کبیر کا جسم خونخوار کر دیا تھا، جو سوکھ کر جسم سے جم چکا تھا۔ جسم کے کسی بھی حصے پر ہاتھ لگاتے کانٹے ہاتھوں کو چبھتے۔ کپڑے ایسے پھٹے ہوئے تھے جیسے ماسٹر کبیر نے کسی بہت بڑی بلا سے مقابلہ کیا ہو اور اس نے اس کے کپڑوں کو چھلنی چھلنی کر دیا ہو۔ گاؤں والے چونکہ گاؤں سے چارپائی نہ لے کر آئے تھے، اسی لیے پریشان بیٹھے تھے کہ کیسے اسے لے کر گھر جاتے۔ لاش اکڑ چکی تھی۔ اس کے بعد 2 آدمی گاؤں گئے اور گاؤں کے بہت بڑے ہجوم کے ساتھ واپس لاش کے پاس آ گئے۔ اس میت کو چارپائی پر لٹا کر گاؤں کی طرف آنے لگے۔ ایک دفعہ پھر گاؤں میں آہوازاری شروع ہو گئی۔ کون تھا ماسٹر کبیر کا جو دوسرے گاؤں یا شہر سے آتا؟ یہ تمام کام گاؤں والوں نے ہی کرنا تھا۔ سو کفن کا تمام انتظام کرنے کے بعد اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ ماسٹر کبیر کا گھر ویران ہو گیا، وہاں کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد ایک رات بابا علم دین گھر سے باہر نکلا تو گاؤں کے قبرستان میں اسے ایسا لگا کہ کوئی ادھر ادھر چکر لگا رہا ہو۔ رات کے اندھیرے میں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ اسے جا کر دیکھنا چاہیے۔ بابا علم دین قبرستان کے اندر چلا گیا۔ قبرستان گاؤں کے قریب تھا، اس لیے وہاں سے لوگوں کو خوف نہ آتا تھا۔ فروٹ اور جھاڑیاں سر نکالتے ہی گاؤں والے کاٹ دیتے، اس وجہ سے خوف نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ جب بابا علم دین قبرستان داخل ہوا تو اسے دیکھتے ہی چیخا۔ صبح ہوتے ہی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ بابا علم دین کو رات قبرستان میں ایک کفن پوش سر کٹا انسان چلتا نظر آیا ہے۔ اس کے جسم پر سر نہیں ہے، صرف دھڑ ہی تھا۔ اتنا سننے کے بعد لوگ قبرستان آنے جانے سے کترانے لگے۔ ہر کسی کا خیال تھا کہ یہ ماسٹر کبیر کے بیٹے کی بھٹکتی روح ہے۔ اب ہر روز یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ کئی لوگوں نے اس سرکٹے انسان کو قبرستان کے اندر گھومتے ہوئے دیکھا۔ یہ وہ قبرستان تھا جہاں لوگ دن بھر اور تپتی دوپہر کو درختوں کے سائے میں بیٹھ کر آرام کیا کرتے تھے، لیکن اب وہاں کوئی پرندہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ سرکٹے انسان کا خوف گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے پر سوار ہو گیا۔ وہ کسی کو کچھ کہتا نہ تھا، لیکن اسے دیکھ کر خوف خود بخود آ جاتا تھا۔ لوگوں نے راتوں کو گھروں سے باہر نکلنا چھوڑ دیا۔ ماسٹر کبیر کا گھر خالی پڑا ہوا تھا، دروازوں کو تالے پڑے ہوئے تھے۔ اس گھر میں گاؤں والوں کو اجازت سے دوسرے گاؤں کا ایک اور گھرانہ آ گیا۔ اس گھرانے کے کل 6 افراد تھے، 2 میاں بیوی، 2 چھوٹے بیٹے اور ان سے بڑی 2 بیٹیاں۔ ایک بڑا بیٹا تھا جو دور شہر میں کام کرتا تھا۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا۔ نافرمانی کی وجہ سے باپ نے اسے نکال دیا تھا۔ پورے کمرے میں مکڑیوں کے جالے لٹکتے نظر آئے۔ سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا، چینی کے برتن ٹوٹے پڑے تھے۔ چند منٹ وہ صحن میں کھڑے رہے، پھر آدمی اندر گیا۔ اندر سے ہی ایک لکڑی پکڑ کر دیواروں اور چھتوں پر لٹکے جالے اتارنے شروع کر دیے۔ کمرے میں عجیب قسم کی بو آ رہی تھی۔ جب کمرے کے جالے صاف ہو گئے تو پھر بکھرے سامان کو کمرے سے باہر نکالا۔ تمام کمرہ صاف کیا اور جو سامان وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ کمرے میں ترتیب کے ساتھ سیٹ کرنے لگے۔ اس اجڑے مکان میں پھر رونق پیدا ہو گئی۔ جب رات پھیل چکی تو لوگوں نے سونا شروع کر دیا۔ اس نئے آباد ہونے والوں کی لڑکی کی رات کسی حصے میں چیخیں بلند ہوئیں۔ چیخوں کی آواز سن کر گھر والے اور ہمسائے لوگ جاگ گئے اور اس سے چیخنے کی وجہ معلوم کرنے لگے، لیکن وہ خوف سے سب کو گور گور کر دیکھے جا رہی تھی، جیسے ہوش اس کے قابو میں نہ ہو۔ جب اس کے ہوشان درست ہوئے تو پھر وہ چیخی اور بولی، ابو ہمارے گھر میں کوئی آدمی چل پھر رہا تھا، اس کے جسم پر سر نہیں تھا، ابو وہ اندر کمرے میں گھسا ہے۔ جب آدمی فقیر حسین اندر کمرے میں داخل ہوا تو اسے کوئی بھی چیز نظر نہ آئی۔ بولا، بیٹی کمرے میں تو کچھ نہیں ہے، میں نے کمرے کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ نہیں ابو، میں نے اسے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ اندر کیوں نہیں ہے؟ کہاں گیا ہے؟ ابو وہ ضرور کوئی بلا تھی جو اندر کمرے میں غائب ہو گئی ہے، وہ ہم سب کو کھا جائے گی۔ اس کی ان باتوں سے گاؤں والے خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ یہ بات جان چکے تھے کہ یہ گھر اس سرکٹے انسان کا تھا۔ قبرستان کے علاوہ اس کی روح گھر میں بھی موجود ہے۔ صبح ہوئی تو نرگس نے ابو کو مکان چھوڑنے کا کہا کہ ابو ہم لوگ اس گھر میں نہیں رہیں گے، یہاں لیکن اس نے کہا، بیٹی کچھ نہیں ہوتا، تمہارا وہم ہے، خود بخود ختم ہو جائے گا۔ جب گاؤں کی عورتوں نے اس نئے خاندان والوں کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا تو لڑکی خوف سے کانپ اٹھی اور گھر چھوڑنے کی ضد کرنے لگی۔
باپ نے کہا میں کوئی اور مکان تلاش کرتا ہوں، جب تک یہاں رہنا پڑے گا۔ گاؤں میں ایسا کوئی مکان نہ تھا جو خالی ہوتا، لہٰذا انہوں نے بچی کو دلاسے دیے کہ رات بھر جاگ کر پہرا دیتا رہوں گا، تم سو جانا، کچھ نہیں ہوگا۔ جب رات کے اندھیرے پھیل چکے تھے اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں خاموش ہو گئے تو فقیر حسین، جو کہ بیٹی کی رکھوالی کی وجہ سے جاگ رہا تھا، اسے اندر کمرے سے برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلے تو وہ چند سیکنڈ کے لیے خوف زدہ ہوا، پھر بولا کون ہو تم؟ لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی۔ کافی دیر خاموشی رہی، پھر برتنوں کی آوازیں آنے لگیں تو فقیر حسین اٹھ کر کمرے میں گیا، لیکن اندر کچھ نہ تھا، تمام سامان ویسے کا ویسا پڑا ہوا تھا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے بھی بیٹی کی طرح وہم ہو گیا ہے، لیکن یہ وہم نہیں، حقیقت ہے۔ برتنوں کے ٹوٹنے کی آوازیں اس نے خود سنی تھیں۔ کافی دیر تک وہ بیٹھا سوچتا رہا، نیند آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے آگ جلائی اور اپنا حقہ تازہ کیا اور گڑگڑانے لگا۔ جب رات آدھی سے زیادہ بیت گئی تو اسے اندر سے کوئی باہر صحن میں نکلتا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر فقیر حسین خوف زدہ ہو گیا۔ بیٹی کی بات درست تھی، وہ کفن پوش سرکٹا انسان اندر سے نکل کر گھر سے باہر نکل گیا۔ رات بھر وہ اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ صبح ہوئی تو وہ مکان کی تلاش میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ سارا دن گھومنے پھرنے کے بعد، ایک مکان پسند کرنے کے بعد شام کو گھر آ گیا اور کہا ہم کل صبح ہی یہ گھر چھوڑ دیں گے، آج کی رات گزار لو۔ جب نرگس کو پتہ چلا کہ ابو نے بھی اس سرکٹے انسان کو دیکھا ہے تو خوف کی وجہ سے ہی اسے بخار ہو گیا۔ وہ بخار کی حالت میں بولتی رہی، ابو مجھے یہاں سے لے چلو، ابو مجھے یہاں سے لے چلو۔ فقیر حسین کی بیگم نے ہمسائے سے بات کی کہ ایک رات کی بات ہے، وہ انہیں اپنے گھر ٹھہرنے دیں۔ وہ مان گئے۔ وہاں رات بھر نرگس بخار میں تڑپتی رہی۔ گھر والے اس کی دیکھ بھال کے لیے جاگتے رہے۔ نرگس کی حالت غیر سے غیر ہوتی گئی اور اسی بخار میں ہی وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ بہادر نہ تھی، کمزور دل تھی، اپنے سائے سے بھی خوف کھا جاتی تھی۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو چارپائی سے اٹھ نہ سکی۔ باپ کو بہت واسطے دیے، لیکن اس کے مرتے ہی گھر میں ایک شور اٹھا، چیخیں بلند ہوئیں۔ جن جن لوگوں کے کانوں میں ان چیخوں اور رونے کی آواز پہنچتی رہی، اس مکان کی طرف بھاگا۔ صبح ہو گئی تو نرگس کی فوتگی کی خبر ان کے رشتہ داروں کو پہنچا دی گئی اور پھر رشتہ دار آہیں مارتے ہوئے آتے رہے۔ رونا دھونا، چیخنا چلانا چلتا رہا۔ پورا دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہا اور فقیر حسین کے مشورے سے ہی ان کے ہی قبرستان میں اسے مغرب کے بعد دفن کر دیا گیا۔ جس وجہ سے اس نے جانا تھا وہ چیز ہی ختم ہو گئی، اب جانے کا کیا فائدہ تھا۔ اس کی موت کا اثر نرگس کی چھوٹی بہن نرجس نے لیا، وہ بھی چپ چپ اور خاموش رہنے لگی۔ گاؤں کے ایک اور شہر کے ڈاکٹروں کو دکھایا گیا، پتہ چلا کہ صرف بہن کی موت کا صدمہ ہے اور کچھ نہیں، ٹھیک ہو جائے گی، لیکن وہ ٹھیک نہ ہوئی۔ اسے کفن پوش لاش ڈراتی رہی اور بہن کی موت کے بعد ایک ہفتے میں ہی وہ بھی اپنی بہن کے پاس چلی گئی۔ ایک دفعہ پھر گھر میں قیامت برپا ہو گئی۔ جب پہلی بیٹی فوت ہوئی تو باپ بڑے بیٹے کو خبر نہ کر سکا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس شہر میں ہے، کون سی جگہ پر ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اسے خبر کیسے کرتا۔ اب اس کی دوسری بیٹی سامنے مری پڑی تھی۔ رشتہ دار اطلاع ملتے ہی آ رہے تھے اور کسی رشتہ دار نے بتایا کہ ان کا بڑا بیٹا ان کے گھر آیا تھا، وہ فلاں شہر میں کام کرتا ہے۔ ایڈریس دیا جس پر اسے بلوانے کے لیے ایک آدمی بھیج دیا گیا کہ اس کی دونوں بہنیں فوت ہو گئی ہیں۔ گاؤں والے اس دوسری موت پر خوفزدہ ہو کر رہ گئے۔ ان کے نزدیک یہی بات گونج رہی تھی کہ یہ ماسٹر کبیر کے بیٹے راحیل نے انہیں مارا ہے۔ اس کی روح گھر آتی ہے اور خوفزدہ کرتی ہے اور اسی خوف سے وہ دنیا سے چل پڑتا ہے۔ شام ہوتے ہی نرجس کو بھی اپنی بہن کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ ماں پاگل ہوتی جا رہی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، فقیر حسین میری بچیوں کا قاتل تو ہے، تو ہی ہمیں اس گھر میں لایا ہے، یہاں روحیں آتی ہیں، تم نے میری بیٹی کی ایک نہ سنی۔ فقیر حسین تو نے مارا ہے میری جوان بچیوں کو۔ فقیر حسین کی بیوی پاگل ہو گئی تھی، وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ صفِ ماتم بچھی رہی، لوگ آتے جاتے رہے۔ گاؤں والوں نے مکان چھوڑ دینے کا مشورہ دیا کہ 2 جوان بیٹیوں کو زمین میں دفن کر چکے ہو اور تمہاری بیوی بھی پاگل ہو چکی ہے، اب چھوڑ دو۔ قبرستان کے دوسری طرف ایک خالی ڈیرا ہے، وہاں ہم اپنے جانور باندھے رکھتے ہیں، وہ خالی کر دیتے ہیں، تم وہاں چلے جاؤ، اس خونی مکان سے وہ جگہ بہتر ہے۔ فقیر حسین پر گاؤں والوں کی اس بات پر کافی اثر ہوا
اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس مکان میں اپنا سامان لے کر چلا گیا۔ یہ مکان اکیلا ہی مکان تھا، گاؤں سے رابطہ ختم ہو چکا تھا۔ رات ہوتے ہی ان گھر والوں کو اس مکان سے خوف آنا شروع ہو جاتا۔ پاگل ماں عجیب و غریب حرکتیں کرتی، کبھی برتن توڑنے شروع کر دیتی، کبھی قبرستان کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی، کبھی چھلانگ لگانے کی غرض سے چھت پر چڑھ جاتی، اور فقیر حسین اور اس کے دونوں بیٹے جو گھر میں موجود تھے ان کو پکڑ لیتے۔ اچانک ایک رات ایک بھائی کی چیخیں نکلنے لگیں۔ فقیر حسین جاگ گیا اور بیٹے کو دلاسا دینے شروع کر دیا۔ ابو وہ سرکٹا انسان، ابو اسے مارو ورنہ وہ مجھے مار دے گا۔ مسلسل 2-3 دن تک ایسا ہوتا رہا۔ فقیر کی سمجھ جواب دے چکی تھی کہ کیا کرے کیا نہ کرے۔ ان کی بیماری ڈاکٹروں کی سمجھ سے باہر تھی۔ ان کے اندر ایک خوف تھا جو ڈاکٹر ختم نہیں کر سکتے تھے۔ ایک عامل سے رابطہ کیا تو اس نے جن حاضر کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو کر واپس لوٹ گیا کہ جن وغیرہ اس گھر میں نہیں ہیں۔ بیٹے کی حالت جو اب جواب دیتی جا رہی تھی، گاؤں والوں کو اس نے ساتھ لیا اور ہسپتال چلنے لگا، لیکن راستے میں ہی اس کے بیٹے کی موت ہو گئی اور وہ سب آدھے ہی فاصلے سے واپس گاؤں لوٹ آئے۔ بیٹے کی لاش کا ماں کیا اثر لیتی، وہ تو اپنے ہوش و حواس کب کی کھو چکی تھی۔ ان کا زندہ رہتے ہوئے بھی دنیا سے رابطہ کٹ گیا تھا۔ وہ نہ زندہ تھی اور نہ مردہ، الٹی سیدھی باتیں کر لیتی، کبھی کسی سے زمین کھودنا شروع کر دیتی کہ میں اپنی بیٹیوں کو نکال رہی ہوں، لوگوں نے میری دونوں بیٹیاں زندہ زمین میں دفن کر دی ہیں۔ کبھی کھانا پکا کر رکھ دیتی اور کسی کو ہاتھ نہ لگانے دیتی کہ میری بیٹیاں آئیں گی تو کھا لیں گی، وہ بھوکی سو گئی ہیں، میں اٹھاؤں گی تو کھا لیں گی۔ ادھر بیٹے کی لاش پڑی تھی اور دوسری طرف ماں ایک مجسمے کی مانند لوگوں کو آتے جاتے دیکھ رہی تھی۔ گاؤں والوں نے اس کی حالت دیکھ کر کہا کہ کبیر ماسٹر بھی اسی طرح پاگل ہوا تھا جس طرح یہ پاگل ہوئی ہے۔ وہ بیٹے کی فوتگی پہ پاگل ہوا تھا اور یہ بیٹیوں کی فوتگی پر۔ دونوں کی کہانی ایک جیسی تھی لیکن یہ کہانی دوبارہ کیوں دہرائی جا رہی تھی، کسی کی بھی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ شاید اس خاندان کو موت جہاں کھینچ کر لائی تھی۔ رشتہ داروں کا آنا جانا لگا رہا۔ فقیر حسین خود بھی ٹوٹ چکا تھا۔ ایک ماہ کے اندر 3 لاشیں، شام سے قبل اسے بھی دفن کر دیا گیا۔ اس کے دماغ میں یہ فکریں گونجتے رہے کہ فقیر حسین تم نے میری بیٹیوں کی جان لی ہے، تم نے مارا ہے انہیں، تم اپنے گاؤں والوں سے لڑ جھگڑ کر ہمیں یہاں لے آئے اور میری بیٹیوں کے دشمن بن گئے۔ فقیر حسین ہر کسی کی باتیں سنتا رہا، اس کا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ جوان بیٹیاں بنا شادی کے قبرستان چلی گئیں اور بیٹے کی موت، یہ صدمہ اب فقیر حسین سے برداشت نہ ہو پا رہا تھا۔ وہ بھی چپ رہنے لگا۔ ایک رات فقیر حسین کے گھر سے پھر چیخیں بلند ہوئیں۔ ان کا بیٹا گھر کا منظر دیکھ کر تڑپ گیا اور چیختا چلاتا گھر سے باہر بھاگ آیا۔ امی مر گئی ہے، امی مر گئی ہے۔ گاؤں والے ان کے گھر کی طرف بھاگے، دروازے کھلے ہوئے تھے، اندر جا کر دیکھا تو کانپ کر رہ گئے۔ ماں مری پڑی تھی اور فقیر حسین کہکے لگا رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر بھاگ پڑا اور کہکے لگاتا بھاگتا رہا، دور جنگل کی طرف جا رہا تھا۔ گاؤں والے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ان کی کوششیں بے سود رہیں۔ وہ تب کب کی اپنی بیٹیوں کے پاس چلی گئی تھی۔ بیٹا دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، وہ اکیلا ہی رہ گیا تھا۔ بڑا بھائی تو گھر سے نکل چکا تھا، اس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ نہ وہ گاؤں کی لڑکیوں سے چھیڑ خانی کرتا اور نہ گاؤں والے ہمیں گاؤں سے نکالتے اور نہ ابو جان اسے گھر سے نکالتے۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہے۔ نہ اس نے بہنوں کا منہ دیکھا اور نہ بھائی کا دیکھا، اور لگتا ہے کہ وہ اب ماں کا منہ بھی نہ دیکھ پائے گا۔ چھوٹا بھائی روتے روتے تمام کہانی سنائی جا رہا تھا۔ اس میں فقیر حسین کا ذرا بھی قصور نہ تھا۔ فقیر حسین نے تو اسے گھر سے نکال کر اچھا کیا تھا، لیکن اس کی قسمت کہ بیٹیوں اور بیٹے کو دفن کرنے کے بعد خود بھی پاگل ہو گیا تھا۔ رات روتے روتے گزر گئی۔ گاؤں میں اس گھر پر قیامت کا منظر تھا۔ تمام گاؤں والے سرکٹے سے صرف خوف زدہ تھے، لیکن یہ خاندان سرکٹے انسان کا خوف برداشت نہ کر پایا تھا اور ایک دوسرے کے ہاتھوں خود ہی مر رہے تھے۔ بڑے بھائی کو بہن کی مار جانے کی خبر مل چکی تھی لیکن وہ باپ کی خوف سے گھر نہ آیا تھا، لیکن آج وہ اچانک آ گیا۔ چھوٹا بھائی اس کے گلے لگ کر زور زور سے رونے لگا، بھیا ہمارا سب کچھ لٹ چکا ہے، یہ دیکھو امی بھی مر گئی ہیں۔ بڑا بھائی ماں کی میت سے لپٹ گیا اور خوب جی بھر کر رویا۔
और उनको भी सपुर्दे खाक कर दिया गया। सफ़े मातम बिछी हुई थी और छोटा भाई बड़े भाई को तमाम वाक़यात सुना रहा था कि गांव वालों ने हमें घर से निकाल दिया, यहाँ कर एक मकान में रहे तो एक सरकटे इंसान ने बाजी नरगस को डराना शुरू कर दिया और 2 दिन बाद वो दुनिया से चल बसी। उसकी मौत का असर बाजी नरगिस ने भी लिया और 1 हफ्ते बाद वो भी चल बसी। उसके बाद मकान बदल कर यहाँ आ गए कि वो मकान असेबी है, लेकिन यहाँ भाई चल बसा और अम्मी जान पागल हो चुकी थी। अब वो भी मर चुकी हैं। लेकिन अब्बू कहाँ हैं? बड़े भाई ने पूछा। अम्मी के मरते ही अब्बू पर पागलपन का दौरा पड़ा और वो कह के लगाते घर से बाहर भाग गए हैं। कुछ पता नहीं कि कहाँ हैं। चलो भैया उन्हें तलाश करें। कहीं अब्बू भी? बड़े भाई ने छोटे भाई के मुंह पर हाथ रख दिया। नहीं, कुछ नहीं होगा। वो जिंदा रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारे सरों पर साया बनकर रहेंगे। दोनों भाई अब्बू की तलाश में भाग पड़े। रात भर अब्बू को तलाश करते रहे, जंगल में इधर उधर घूमते रहे, लेकिन कहीं भी अब्बू नजर ना आया। आखिरकार थक हार कर एक जगह बैठ गए। चांद की रोशनी में हर चीज़ वाज़ेह नजर आ रही थी। वहाँ बैठे उन्हें एक जगह कोई चीज़ नजर ना आई। वो दोनों उठे वो दोनों उठे और उस जानब चल पड़े। करीब पहुंचकर उन्हें मुकम्मल यकीन हो गया कि अब्बू यहाँ हैं। उन्होंने अब्बू को आवाज़ें दी, लेकिन जवाब ना मिला। वो कुछ आगे बढ़े तो सामने कांटों से भरी एक झाड़ियाँ थीं। वो दोनों झाड़ियों के अंदर घुसने लगे। कांटों से उनके कपड़े फटने लगे, लेकिन उन्होंने उन कांटों की ज़रा भी परवाह ना की और वो अब्बू की मैयत के पास पहुंच गए। झाड़ियों में कांटों से उलझी उनकी लाश पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उन कांटों से अब्बू को खींचकर बाहर लाए। दोनों भाइयों को कांटों ने लहू लुहान कर दिया, कपड़े चीर फाड़ दिए और अब्बू खून में लथपथ पड़े थे। जिस्म के हिस्से में कांटे जिस्म में धंसे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे। दोनों भाई अब्बू को मुर्दा हाल में देखकर रोने पीटने लगे और साथ साथ अब्बू के जिस्म से कांटे निकालते जा रहे थे। पूरे जिस्म पर खून जम चुका था, जिस्म अकड़ा हुआ था। दोनों भाइयों ने वहां से मोटी मोटी 2 लकड़ियां ली और उनके ऊपर लिटाकर आगे पीछे से लकड़ियों को पकड़कर चलने लगे। कांटों के चुभन से उन दोनों के जिस्म भी जख्मी थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो दोनों घर पहुंच गए। अम्मी की मौत की वजह से लोग सफ पर बैठे हुए थे। हमें देखकर वो सब कांप गए। सब लोग ही अब्बू के चेहरे को छू छू कर कह रहे थे, फ़कीर हुसैन उठो, फ़कीर हुसैन उठो। लेकिन वो कैसे उठते? क़यामत के ऊपर क़यामत आ रही थी। सिर्फ एक ही खानदान पर ये सब कुछ क्यों? किसी की समझ में कुछ ना आ रहा था। रात गुजर गई, दिन का उजाला हुआ और उन्हें दिन के 11 बजे दफन कर दिया गया। छोटा भाई आंखें आसमान पर लगाए सफ पर बैठे न जाने क्या क्या सोच रहा था। 1-1.5 माह के अंदर अंदर एक ही खानदान की अमवात, ये गांव में सबसे बड़ा सदमा था। लोग आते जाते रहे, लेकिन दोनों भाई चुपचाप बैठे रहे। अब्बू बिछड़ गए, अम्मी चली गईं, भाई चला गया, बहनें चली गईं। बड़ा भाई तो 25 साल का था और छोटा अभी 15 साल का था। मासूम था, अपने सामने अपना सब कुछ लुटा चुका था। जवान बहनों के जनाजे पड़े, भाई का जनाजा पड़ा, माँ का और बाप का जनाजा पड़ा। आंखें आसमान पर लगाए बैठा हुआ था। उसे किसी की खबर ना थी कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। बड़ा भाई दुआ में शरीक होता रहा, लेकिन छोटा भाई मुसलसल आसमान को देखे जा रहा था। उसके कपड़े खून से भीगे हुए थे। अब्बू की लाश उठाने कांटों में घुसकर बुरी तरह जख्मी हुआ था। उसे किसी ने बुलाना मुनासिब ना समझा। वो अपने हाल में मस्त था, न जाने खुदा से क्या क्या शिकवे कर रहा था। अपना सब कुछ लुट जाने का शिकवा कर रहा था। काफ़ी देर तक वो आसमान की तरफ मुंह उठाए देखता रहा कि भाई ने बुलाया अमजद, लेकिन अमजद ने भाई की आवाज़ पर कोई ध्यान ना दिया। दोबारा उसे आवाज़ दी गई, इस दफ़ा फिर उसने आवाज़ पर ध्यान ना दिया। तो वो उठकर उसके करीब गया, उसे हिलाया तो उसकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। भाई के मुंह से एक खौफनाक चीख निकली और वो बेहोश हो गया। वहाँ बैठे लोगों ने ये मंजर देखा तो चीख उठे। उस घर में गांव वालों के रोने की आवाज़ें एक दफ़ा फिर बुलंद हुईं। 3 दिन में मुसलसल 3 अमवात। पूरे का पूरा कुंबा कब्रिस्तान की जीनत बन गया। ये क़यामत ना थी तो और क्या थी? औरतों की रो रो कर आंखें सूज गई थी। न जाने उस खानदान से क्या गलती हो गई थी कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा दुनिया छोड़ रहा था। उनके सामने शायद सरकटा इंसान खड़ा हो जाता था और वो किसी और को नज़र ना आता था। उसे जिसकी जान लेनी होती थी सिर्फ उसे ही नज़र आता था। न जाने वो इस खानदान से क्यों इंतकाम ले रहा था।
ان کو بے قصور کیوں موت کے گھاٹ اتار رہا تھا؟ کسی کی بھی سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی تھی۔ امجد کی میت کو لوگوں نے اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیا۔ اس کے چاروں طرف عورتوں کا ہجوم تھا۔ ایک کی موت پر آتے ہوئے رشتہ دار آہستہ آہستہ پورے خاندان کے جنازے پڑھ رہے تھے۔ رات کے سائے بھی پر پھیلا چکے تھے اور رات 10 بجے ہی اسے بھی سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس خاندان کی موت کی خبریں شہر تک پہنچ چکی تھیں۔ ہر زبان پر اس خاندان کی کہانی تھی جو ایک سرکٹی لاش کے ہاتھوں ختم ہو رہی تھی۔ رات گئے لوگ اس خاندان کے بارے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر اپنے اپنے گھروں کو چل دیے۔ شکیل اپنے خاندان کی قبروں کے پاس ایک درخت سے ٹیک لگائے آنسو بہا رہا تھا اور اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر رہا تھا کہ اگر وہ بری سوسائٹی میں نہ بیٹھتا، گاؤں کی لڑکیوں سے چھیڑخانی نہ کرتا، گھر والوں کو گاؤں کے ہاتھوں ذلیل نہ کرواتا تو وہ مجھے گھر سے باہر نہ نکالتے۔ شہر بھیجے گئے آدمی نے کسی طریقے سے اس کی کھوئی لگانے کے بعد اسے اطلاع دی اور بتایا کہ وہ فلاں گاؤں میں ہیں۔ تب وہ واپس آیا۔ اس کے آنے سے قبل 2 نہیں 1 بھائی قبر میں پڑ چکے تھے۔ جب وہ گاؤں آیا تو سامنے ماں کی میت دیکھ کر تڑپ گیا۔ اس کے آنے سے قبل 2 نہیں 2 بہنیں 1 بھائی قبر میں پڑ چکے تھے۔ جب وہ گاؤں آیا تو سامنے ماں کی میت دیکھ کر تڑپ گیا۔ اب قبرستان میں بیٹھا تمام گھر والوں سے اپنے کیے کی معافی مانگ رہا تھا اور بدلہ کس سے لیتا؟ ایک روح سے بدلہ کیسے لے سکتا تھا؟ اچانک اسے قبرستان میں وہی سر کٹا انسان رونما ہوتا نظر آیا۔ وہ قبرستان کے چکر لگانے کے بعد جب شکیل کی قبروں کے پاس آیا تو شکیل کے منہ سے نکلا، راحیل تم لاش سے کفن اتر گیا۔ راحیل اس کے سامنے تھا۔ نہیں راحیل نہیں، تم مجھے نہیں مارو گے۔ یہ الفاظ کہتے ہی شکیل نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جہاں جاتا لاش سامنے ہوتی۔ پوری رات شکیل جنگل میں ادھر ادھر بھاگتا رہا۔ جہاں تھک کر گرتا راحیل کی لاش سامنے کھڑی نظر آتی۔ آخرکار ایک جگہ گر کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے شکیل کو گھر نہ پا کر اس کی تلاش شروع کر دی اور جنگل میں اسے بے ہوشی کی حالت میں پڑا نظر آیا۔ اسے اٹھا کر وہ گھر لے آئے اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا تو اس کی زبان پر چلنے لگی، راحیل تم مجھے نہیں مارو گے۔ اس کی زبان راحیل کا نام سن کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ یہ راحیل کو کیسے جانتا ہے۔ جب اسے پوری طرح ہوش آیا تو وہ راحیل کے بارے میں گاؤں والے نے اس سے پوچھا تو وہ بولا، راحیل میرا دوست تھا، ہم دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے۔ ایک لڑکی کے چکر میں ہم دونوں پڑ گئے۔ لڑکی راحیل کو چاہتی تھی اور اس بات کا مجھے بہت زیادہ دکھ تھا۔ یہی اس لڑکی کو ہر حالت میں پانا چاہتا تھا، لہٰذا راحیل کو لے کر ایک ویرانے میں آ گیا اور اس کے سر پر اینٹ دے ماری۔ جب یہ گر گیا تو وہ اپنی جیب سے چھری نکال کر اس کی گردن کاٹنے لگا۔ یہ میرے سامنے تڑپنے لگا لیکن مجھے ذرا بھی ترس نہ آیا۔ گردن کو جسم سے علیحدہ کرنے کے بعد اس کے مردہ جسم پر چھریوں کے وار کرتا رہا اور اسے وہیں ویرانے میں چھوڑ کر بھاگ کر واپس آ گیا۔ دوسرے دن اس کی لاش تلاش کر لی گئی۔ میں اس کی لاش پر ایسے رویا جیسے اسے قتل کرنے میں نے نہیں کسی اور نے حصہ لیا ہے۔ لڑکی اس کے قتل کے بعد خودکشی کر کے مر گئی اور اس کے مرنے کے بعد میرا سکون ختم ہو گیا۔ ایسا لگتا کہ اس کا قتل مجھے مہنگا پڑے گا اور آج اس نے میرے پورے خاندان کو ختم کر دیا ہے۔ اس نے اپنا خوب بدلہ لیا ہے، لیکن میرے گھر والوں کا کیا قصور تھا؟ ہاں قصور تو راحیل کا بھی نہ تھا، میں نے بھی اسے بے گناہ ہی قتل کیا تھا۔ اس کی کہانی سن کر گاؤں والوں کو اس سے نفرت ہو گئی، کیونکہ راحیل کی موت کی وجہ سے ماسٹر کبیر پاگل ہو کر مرا تھا۔ وہ گاؤں والوں کا رکھوالا تھا۔ شکیل پاگلوں کی طرح کبھی قبرستان میں اور کبھی جنگل میں گھومنے لگا اور ایک رات اس کی لاش بھی کانٹوں بھری جھاڑیوں سے ملی۔ اس کا جسم بھی کانٹوں سے لہو لہان تھا، چہرہ بگڑا ہوا تھا، اسے بھی دفن کر دیا گیا۔ یہ کیسی عجیب داستان تھی۔ ایک آوارہ لڑکے کی وجہ سے 9 زندگیاں ختم ہوئیں اور وہ خود بھی موت کے ہاتھوں سے نہ بچ سکا۔ ناظرین کرام، سر کٹی لاش کی کہانی سن کر میں 3 دن تک خوف زدہ رہا، بخار کی حالت میں پڑا رہا۔ ایسے لگتا جیسے یہ سرکٹی لاش ہمارے گھر کے ارد گرد گھوم رہی ہو اور مجھے بھی ختم کر ڈالے گی۔ اب ہمت پیدا ہوئی تو داستان آپ سب لوگوں کو سنا ڈالی۔ کسی کی جان لینا کتنا عظیم گناہ ہے، اور یہ ایک قتل نہ تھا بلکہ اس کا نشانہ پورا خاندان بنا۔ گاؤں کی گلیوں پر یہ داستان زبان پر جاری رہی اور لوگ خوف زدہ رہے، لیکن پھر اس آخری موت کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ نہ وہ سرکٹی لاش رہی اور نہ گاؤں والوں میں خوف رہا۔ یہ کہانی سال ہر سال پرانی ہے،
لیکن سنانے والے نے ایسے سنائی جیسے کل کی بات ہو۔ خدا ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ خوفناک کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کی مزید اچھی اور خوفناک کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی ورلڈ کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا جو نشان ہے اسے پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو فوراً سے مل سکیں۔ تو اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ۔